ٹھیک ہے. ایک ریٹن وارننگ ہوگی اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیٹ what you are doing or what you are going to construct is illegal. اس چیز کی ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. تو آپ کو ریٹن وارننگز وغیرہ اس کے بعد. اب اسی کے ساتھ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں. اب دوسری چیز کیا ہے کہ دوسری اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گھر بنا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ بیسمنٹ بنا رہے ہیں. بیسمنٹ کے اندر آپ کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ جو اسٹینڈرڈ ایک سیٹ کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا آرگنائزیشنز کی طرف سے, آپ ان اسٹینڈرڈز کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ کی جو بیسک فاؤنڈیشن ہے ایک بلڈنگ کی, کوئی آپ کا چاہے کمرشل کوئی پلازا ہے یا بلڈنگ ہے, تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا جاتا ہے, امپروومنٹ نوٹسز سرو کیے جاتے ہیں ایسی اتھارٹی سے جو آپ کی ایسی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں, جو کنسٹرکشن کے اسٹینڈرڈز کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا آ گیا, امپروومنٹ نوٹس آ گیا. اب ایک اور چیز ہے, جیسے کہ پہلی اگزامپل میں نے آپ کو بتایا, آپ کو جو اگر کوئی غیر قانونی آپ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کیا ہوگا, غیر قانونی کام کو روکنے کے لیے آپ کو جو نوٹس سرو کیا جائے گا اس نوٹس کو ہم کہیں گے پروہیبیشن نوٹس. اب پروہیبیشن نوٹس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کیا ہے جی, غیر قانونی ہے, تو یو نیڈ ٹو اسٹاپ دیٹ ورک. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہم نے تین چیزیں دیکھی. اگر ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو لیگل ریکوائرمنٹس ہے ان کے ساتھ کمپلائنس ہماری نہیں ہوتی, نان کمپلائنس ہوتی ہے, تو یہ ہمیں چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر ہماری ورک پلیس کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہاں پہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے اس ایکسیڈنٹ کو بائی دا انفورسمنٹ ایجنسیز اور بائی انفورسمنٹ اتھارٹی, کہ بھائی یہاں پہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے اسے انویسٹیگیٹ کرنے کے پورا پروسیس ہوگا. آپ کے کام کو ہو سکتا ہے بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اب لاسٹ ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے اپنا جاب کا ایک واقعہ سنایا. انگلینڈ میں وہ جاب کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہوا کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر آلموسٹ 6,000 ورکرز جو ہیں ایک سائٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, یا یو کین امیجن کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے. وہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا, کرین کی موومنٹ کے دوران وہ کرین کا جو بکٹ تھا وہ گرا اور نیچے ایک بندے کے سر کے اوپر لگ گیا اور اس بندے کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. تو اس نے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ اس کام کو وہاں پہ 6 ویکس کے لیے بند کر دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی. اور آپ کو پتا ہے کہ آرگنائزیشن کو, جو آرگنائزیشن اس کے اندر 6,000 لوگ کام کر رہے ہیں, ان کا کتنا زیادہ لاس ہوا تھا. اب اس لاس کے پیچھے وجہ کیا ہے, نان کمپلائنس ود دی لیگل ریکوائرمنٹس. اگر وہ لیگل ریکوائرمنٹس کے ساتھ ان کی کمپلائنس ہوتی تو انہیں یہ چیز نہ کرنی. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ آپ کی آرگنائزیشن کو جو لائسنس وغیرہ ایشو کیے جاتے ہیں, جو پرمٹس ہوتے ہیں, وہ جو پرمٹس آپ کی آرگنائزیشن کے پاس یا آپ کی کمپنی کے پاس موجود ہیں انہیں کینسل بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کل بھی اس چیز کو بتایا تھا کہ لیٹس سپوز آپ کی کوئی ایک کیمیکل انڈسٹری ہے, وہاں پہ آپ کو پرمٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے یا آپریشنز اپنے کرنے کے لیے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے, اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ نقصان ہوتا ہے یا انوائرمنٹ کو یا آپ کے ورک کو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہے جی, وہاں پہ پرمٹ کو کینسل آؤٹ کیا جا سکتا ہے, یا جو لائسنس ہے آپریٹ کرنے کا, آپ کے آپریشن کا جو لائسنس ہے اس لائسنس کو کیا ہے جی کینسل کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ فردر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کو فائنس کیے جا سکتے ہیں, جرمانہ آپ کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے,
آرگنائزیشنز کو بہت ہیوج فائن ہوتے ہیں. اب آیوش میگزین کے اکارڈنگ ایک قصہ ہے کہ نیسلے یو کے کے اندر اس طرح سے ہوا کہ ایک کنویئر بیلٹ تھا. کنویئر بیلٹ کام کرنا اپنا تو وہ اس نے بند کر دیا. اب وہاں پہ گیا ہوا کنویئر بیلٹ نے جیسے ہی اپنا کام بند کیا, جو ورکر موجود تھا اس نے مینولی خود جو ہے اپنے ہاتھ کی مدد سے اسے دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوا, ایک دم سے کنویئر بیلٹ چل گیا اور اس بندے کا ہاتھ اس بیلٹ کے اندر آ گیا اور اس کی بازو ٹوٹ. جب وہاں پہ فردر انویسٹیگیشن کی گئی تو انویسٹیگیشن میں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ایسا ہی سیم کنڈیشن اس کنویئر بیلٹ کے ساتھ پہلے بھی ہوئی ہے. اس نے کام کرنا بند کیا تھا اور اس کی جو مینٹیننس ہے وہ ریکمینڈ کی گئی تھی, لیکن آرگنائزیشن کی طرف سے نیگلیجنس ہوئی, انہوں نے اس کی مینٹیننس نہیں کروائی. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں R164 ہمیں کیا کہتا ہے کہ سیف اکوپمنٹ اینڈ مشینری پرووائڈ کرنا امپلائر کا کام ہے, لیکن انہوں نے مینٹیننس نہیں کروائی. دیٹ مینز انہوں نے سیف اکوپمنٹ اینڈ مشینری پرووائڈ نہیں کی, اور اس انویسٹیگیشن کی بیس کے اوپر اس کمپنی کے اوپر 800,000 پاؤنڈ 8 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا, جسے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی روپیوں میں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ایک فائن کیا گیا, کتنی بڑی ایک پینلٹی لگائی گئی ایک کمپنی کے اوپر. اور وہ جو ورکر تھا 56,000 پاؤنڈ جو ہیں اسے ایز اے کمپنسیشن بھی پے کیا گیا. اور کمپنسیشن آپ کو پتا ہے کہ کون پے کرتا ہے؟ کمپنسیشن امپلائر یا جو کمپنی ہوتی ہے جس کے اندر ورکر کام کر رہا ہوتا ہے وہ لوگ پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نان کمپلائنس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے یا ایک کانسیکوینس اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ہیفٹی فائنز اینڈ پینالٹیز ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ورکر ہے اگر آپ کی کسی نیگلیجنس کی وجہ سے انجرڈ ہو گیا, اس کی جان کو کوئی خطرہ ہوا یا اسے کوئی ایسی جان لیوا بیماری ہو گئی جس کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آتی ہے, تو وہ آپ کے اگینسٹ کرمنل کمپلینس بھی کر سکتے. ٹھیک ہے, اب کرمنل کمپلینس ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہے جی, پھر وہی سارا پروسیس انویسٹیگیشن ہوگی. اگر جو ہوگا امپلائر کو گلٹی ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, یا اس کے اوپر فرسٹ آف آل فائنز بھی ہوں گے, امپریزنمنٹ ہو سکتا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ورکر ہے ہمارا, ورکر جو کمپلین لے کے جائے گا اسے جو ہے وہ کمپنسیشن بھی دی جا سکتی. ٹھیک ہے, یہ آبویسلی اگر ایک ورکر ہے اسے اپنے امپلائر کی وجہ سے کوئی ایسی فزیکل سچویشن کا سامنا کرنا پڑا یا ال ہیلتھ کا سامنا کرنا پڑا جس کی بنا پہ وہ کیا ہے جی سروائیو کرتا ہے, تو آبویسلی کمپنسیشن عدالت جو ہے یا کورٹ جو ہے کمپنسیشن دے گی, اور اس کمپنسیشن کو کون پے کرے گا؟ آرگنائزیشن پے. تو یہ ہمارے کچھ کانسیکوینس تھے, کچھ ایسے نتائج تھے جو ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں in case of non-compliance with the legal requirements of health and safety. ٹھیک ہے, اگر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکول جو ہے جو اسٹینڈرڈز ہیں نہیں کرتے تو آپ کو کیا ہے جی لیگل یہ ساری چیزیں, لیگل نوٹسز, پروہیبیشن نوٹسز, وربل وارننگز, انویسٹیگیشنز, آپ کے اوپر فائنز, لائسنس کینسل, کمپنسیشن, امپریزنمنٹ, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ سارے کرنے پڑ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارا جو پہلا ایک ٹاپک تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں, پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو انٹرنیشنل ایک پراپر سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے جی ILO کے سٹینڈرڈز ہیں. اس کے علاوہ کچھ جنرل اور جنرل تو نہیں کہہ سکتے, کچھ اور سپورٹنگ سٹینڈرڈز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس ISO کے ڈفرنٹ سٹینڈرڈز آتے ہیں. اب ISO کیا ہے؟ ISO ایک آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن. اب اس آرگنائزیشن نے اپنے سٹینڈرڈز ڈفرنٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے ہم اسے نیکسٹ چیپٹر کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. دیٹ از ISO 45001. اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا
کچھ انڈسٹریز ہوتی ہیں یا کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے باہر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے آئی ایس او سرٹیفائڈ, آئی ایس او 45,000 سرٹیفائڈ یا آئی ایس او 14,001 سرٹیفائڈ. تو اس میں ڈفرنٹ سٹینڈرڈز ہیں. اب آئی ایس او 14,001 جو ہے وہ انوائرمنٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ سٹینڈرڈ ہے, 45,001 جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے, 9,001 جو ہے وہ کوالٹی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اب اکثر آپ کی جو کمپنیز ہیں جو کوئی مینوفیکچرنگ ہے تو ان کے پاس کیا ہے جی 9,001 اور 14,001 کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی مینج ہو رہی ہے, آپ کے جو پروڈکٹس ہیں جو آپ ایک اپنے چیز جو ہے مارکیٹ کو سپلائی کر رہے ہیں اس کی کوالٹی, اس کے سٹینڈرڈ, اور دوسرا آپ کے آپریشن کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اوپر کوئی بھی ایسا نیگیٹو امپیکٹ نہیں جا رہا. اور تھرڈ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم. تو یہ جتنے بھی آپریشنل آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس کے اندر یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے, جسٹ لائک آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری. ٹھیک ہے, اب کنسٹرکشن کی کوئی آرگنائزیشن ہے تو اس کے پاس یہ اسٹینڈرڈ اگر ہے, دیٹ مینس دیئر ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز آر ٹو ہائی. وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولز کو بہت اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں اور اسے کیا ہے جی امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے کچھ انٹرنیشنل گلوبل اسٹینڈرڈ تھے جنہیں کیا ہے جی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ فردر بھی اپنے کورس کے اندر. جہاں پر ہمارے چیپٹر کا جو پارٹ تھا پہلا والا وہ پارٹ ختم ہو گیا, that why we need to implement or follow health and safety standards. ٹھیک ہے, اب پہلا پارٹ جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. یہاں پہ اب نیکسٹ پارٹ ہمارے پاس جو ہے اسٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ہم رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز پڑھیں گے ڈفرینٹ گروپ آف پیپل کی. اب وہ ڈفرینٹ گروپ میں کیا کیا آ سکتا ہے, آپ کی مینجمنٹ, آپ کی سینئر مینجمنٹ, اس میں آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا آپ کے سی اوز وغیرہ ہوتے ہیں, آپ کی مڈل مینجمنٹ اور آپ کی لوور مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اب یہ تینوں کی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کیا ہیں, وہ کیسے کام کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایڈیشن ہم ایک چیز اور پڑھیں گے, دیٹ از ریسپانسبلٹیز آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ. اب آپ ہم اس چیز کو پڑھ رہے ہیں یا آپ فیوچر میں بھی کسی آرگنائزیشن کے لیے جو کام کریں گے وہ کام ہوگا ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کی کیا رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہوں گی وہ بھی آج ہم اپنے اس لیکچر کے اندر کور کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہوتا کیسا ہے. اب آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جو ہے تو آپ کے سامنے یہ جو ایک اسکیچ بنا ہوا ہے یا ایک جو فگر بنا ہوا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں, آرگنائزیشنل ٹری. ٹھیک ہے, اب آرگنائزیشنل ٹری کے اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھ لیں اسے کہتے ہیں سینئر مینجمنٹ یا ٹاپ مینجمنٹ. اب اس کے اندر یا تو کمپنی کا اونر ہوگا سنگل پرسن, یا وہاں پہ آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوں گے جو کمپنی جو آپ کی آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ کی ہوتی ہے مڈل مینجمنٹ. مڈل مینجمنٹ کے اندر آپ کے لائن مینیجرز آتے ہیں. اب سینئر مینجمنٹ کا کیا کام ہے, سینئر مینجمنٹ کا کام ہے کہ آپ کے جتنے بھی اسٹینڈرڈز ہیں, آپ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں, آپ کی ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں کہ آیا آپ کی آرگنائزیشن کیا آبجیکٹیوز جو ہیں اچیو کرنا چاہتی ہے, یا لیٹ سپوز ایک سال بعد آرگنائزیشن اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے, یا آرگنائزیشن کو کہاں ہونا چاہیے. یہ چیز کون بنائے گا, آپ کی سینئر مینجمنٹ. اس کا پروسیجر سارا وہ ڈیزائن کریں گے اور اس کے بعد اس چیز کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا آپ کی مڈل مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے. آپ کی مڈل مینجمنٹ جو آپ کی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہے اس کے لیے جتنی پالیسیز بنی ہیں, جتنی ساری چیزیں وہاں پہ ڈیسائیڈ کی گئی ہیں اسے کیا کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اور جو سپروائزرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, انہیں سامنے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کو ٹو اچیو دیئر ایمز اینڈ آبجیکٹیوز
اب یہاں پہ ہم جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کی بات کریں گے that will be strictly related to health and safety. ٹھیک ہے، ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جو بھی پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم جو بھی بات کریں گے that will be related to health and safety standards. اب ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کہ سینئر مینجمنٹ کا ہمارے پاس رول کیا ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، ہم نے ڈسکس کیا کہ their utmost responsibility is to design or to make the policy کہ بھائی ہماری آرگنائزیشن کام کیسے کرے گی، ٹھیک ہے، ہاؤ دے ول ورک. اور اس کے علاوہ وہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز اپنے گول سیٹ کرتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہوگی اس نے کون کون سے ایسے آبجیکٹیوز ہیں، کون سے ایسے گولز ہیں اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وہاں پہ رسک اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ ہم اگر اسے دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو رسک اسیسمنٹ پرفارم کی جاتی ہے، آیا آرگنائزیشن کے اندر کوئی رسک موجود ہے، اسے انشور کرنا، رسک اسیسمنٹ کو انشور کرنا. اس کے لیے جو کنٹرول میجرز ہیں، ساری ٹیم جو ہے کولیبریٹ کر کے ایک جگہ ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر کے کوآرڈینیٹ کر کے جو کنٹرول میجرز بنائے گی اس کی اپلیکیشن کے اوپر اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ کرنا اور اس کی ایلوکیشن کو میک شور کرنا بھی آپ کی سینئر مینجمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، اب آرگنائزیشن کے اندر کلچر کیسا ہوتا ہے. اب کوئی بھی لیٹس سپوز ایک ادارہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ادارے کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. لیٹس سپوز ایگزامپل ہم لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک سکول ہے. اب سکول کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ پرنسپل جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اب ایک پرنسپل آیا، لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ ہے، اس کے بعد کیا ہے جی سکول کی پڑھائی بہت اچھی ہے. دیسی لوگ ہمارے جو سمپل ایگزامپل ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ ہے، اس کے بعد پڑھائی سکول کی بہت اچھی ہو گئی ہے. اب دوسرا کیا ہے جی، کچھ ٹائم بعد بندہ چینج ہو گیا، جو نیا پرنسپل ہے وہ اتنا زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہے یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق یا اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ. تو وہ کیا ہے جی چیزوں کو سر سے اتارنے والی بات کرتا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار اس اسکول کی پڑھائی جو ہے اب پہلے جیسی نہیں رہی. تو دیٹ مین جو لیڈرشپ ہے آپ کی وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے یا ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے آپ کی آرگنائزیشن کے. ٹھیک ہے، تو جو سینئر مینجمنٹ ہوں گے جب وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پرائورٹیز یا پالیسیز بنائیں گی، ایمز اینڈ آبجیکٹیو سیٹ کریں گی، تو ان کے اندر ویزیبل لیڈرشپ ہونا، فرنٹ سے لیڈ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس کے علاوہ وہ لیڈ تو کریں گے، اب یہ نہ ہو وہ لیڈ کریں، ٹھیک ہے، ہاں ہو کریں، بہت زیادہ ہلا گلا کریں، بھائی یہ کام کرو، ایسے کرو ویسے کرو، اور وہ کیا ہے جی ریسورسز ایلوکیٹ نہ کریں، پیسے ہی نہ دیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز کو اچیو کرنے کے لیے جو ریسورسز ضرورت ہے وہ ریسورسز ایلوکیٹ نہ کریں. یا وہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ڈفرنٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کمپیٹنٹ پرسن جو ہوتے ہیں انہیں لے کے نہ آئیں، انہیں ہائر نہ کریں. تو ان کی ایٹ موسٹ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سفیشینٹ ریسورسز بھی پرووائڈ کریں اور کمپیٹنٹ جو پرسنز ہیں انہیں بھی ہائر کریں تاکہ ان وہ اچیو ہو سکیں یا ان کے جو گولز ہیں یا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہو سکیں. اس کے بعد لوگوں کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ایلوکیٹ کرنا. اب ڈفرینٹ مینیجرز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، ہر ایک مینیجر کی، ہر ایک سپروائزر کی ڈفرینٹ ڈیوٹی لگانا، انہیں ڈیوٹیز ایلوکیٹ کرنا، رسپانسبلٹیز ایلوکیٹ کرنا بھی آپ کی سینئر مینجمنٹ یا آپ کے ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں، جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ اسپیسیفک بندہ، اب جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی اسائنمنٹ کے اندر دیکھا تھا کہ آف شور انسٹالیشن مینیجر جو تھا، او آئی ایم جو تھا، او آئی ایم کے پاس رسپانسبلٹی تھی ایز اے ہول آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی. تو اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر ایک رسپانسبل بندے کو اسپیسیفائی کرنا، اپوائنٹ کرنا یا اسے ڈیوٹی ایلوکیٹ کرنا سینئر مینجمنٹ کا کام ہے. اور اس کے بعد جو ریگولر ریویو ہوگا آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پرفارمنس کا، ٹھیک ہے، چاہے وہ آڈٹ ہو، انٹرنل آڈٹ ہے یا ایکسٹرنل آڈٹ، تو اس چیز کے اوپر عمل درآمد کروانا بھی آپ کی جو سینئر مینجمنٹ ہوگی یا جو ٹاپ مینجمنٹ ہوگی ان کا کام ہوگا.
اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے مڈل مینجمنٹ. اب مڈل مینجمنٹ کا کیا کام ہے, ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈ جو بنائے جاتے ہیں, جو پالیسی بنائی جاتی ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا, اس کی اپلیکیشن آپ کی مڈل مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ دیکھنا کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے, آپ ورک پلیس ہے, اس کے اندر جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں اور وہ ورک پلیس کام کرنے کے لیے سیف ہو. وہاں پہ کوئی ایسا ہیزرڈ موجود, کوئی ایسا رسک موجود جس کی بیس پر آپ کے جو ورکر ہیں یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, آرگنائزیشن کی پراپرٹی یا اکوپمنٹ ہے, اسے کوئی بھی نقصان پہنچ سکے. اس کے بعد آپ کی جو رسک اسیسمنٹ ہوگی, رسک اسیسمنٹ کو کنڈکٹ کرنا اور اسے ریوائز کرنا. آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ رسک اسیسمنٹ کو ریوائز کیوں کیا جاتا ہے, ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسک اسیسمنٹ کو بنانا, رسک اسیسمنٹ کنڈکٹ کرنا اور اسے ریوائز کرنا کس کا کام ہے, مینجمنٹ, مڈل مینجمنٹ کا کام ہے. اسے انشور کون کرے گا, آپ کی سینئر مینجمنٹ اسے انشور کرے گا. اس کے علاوہ سیف ورکنگ پروسیجر جو ہوں گے, کیونکہ آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے انہوں نے فیلڈ میں آگے جو ہے تو آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرنا, فیلڈ کے اندر وہ جو ہے تو آپ کے ساتھ دیکھ نہیں رہے ہوتے چیزوں کو یا پروسیجرز کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. تو سیف پروسیجرز کو جو ہے بنانا اور اسے امپلیمنٹ کرنا آپ کی مڈل مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے, کیونکہ مڈل مینجمنٹ آپ کی سائٹ کے اوپر موجود ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر یہ کنسٹرکشن سائٹ ہے تو مڈل مینجمنٹ آپ کی سائٹ کے اوپر موجود ہوگی, پروجیکٹ کے اوپر موجود ہوگی. اگر کوئی ایسی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے تو وہاں پہ جہاں پروڈکشن ہوتی ہے یا اسٹوریج ہوتی ہے تو آپ کی مڈل مینجمنٹ وہاں پہ موجود ہوگی, اور انہیں جو ہے تو زیادہ نالج ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پروسیجرز ہیں وہ کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں اور کہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ڈفرنٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر, ان کے درمیان کوآرڈینیشن کرنا. ٹھیک ہے. اسپیشلی اب آپ کے جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, جو پرماننٹ ورکر اور کانٹریکٹر ہیں, ان کے درمیان کوآرڈینیشن کرنا کہ اس کی وجہ سے ان کے درمیان لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے جس حادثے کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو ایسے نیگیٹو کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں, ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر آ جائے. اس چیز کو روکنے کے لیے کوآرڈینیشن کرنا بھی مڈل مینجمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کے ورکنگ آورز ہوتے ہیں, اب آپ کی ایک شفٹ ہے, لیٹس سپوز 12 گھنٹے کی شفٹ ہے, اس کے دوران آپ کے اوپر جو نیگیٹو ایفیکٹ ہوں گے ایک سٹریس کی وجہ سے یا فٹیگ کی وجہ سے, اسے منیمائز کرنا اور اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی مڈل مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے, کیونکہ سینئر مینجمنٹ آفس کے اندر بیٹھ کے بیک اینڈ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اب فیلڈ میں یا سائٹ کے اوپر آپ کے پاس مڈل مینجمنٹ موجود ہوگی, تو لیٹس سپوز اگر 12 گھنٹے کی شفٹ ہے تو وہاں پہ ورکر کو روٹیشن دینا یا ورکرز کو ڈیورنگ ورک بریکس دینا, یہ کس کا کام ہے, آپ کی مڈل مینجمنٹ کا کام. تو پہلے ہم نے کیا دیکھا, رول اینڈ ریسپانسبلٹیز آف سینئر مینجمنٹ, اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا, رول اینڈ ریسپانسبلٹی آف مڈل مینجمنٹ. اب جو نیکسٹ فردر ہمارے پاس جو رولز ہوتے ہیں یا ریسپانسبلٹی ہوتی ہے مڈل مینجمنٹ کی, اگر ان کیس کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کی سائٹ کے اندر, تو ایکسیڈنٹ کی جو انویسٹیگیشن ہوگی یا کوئی ال ہیلتھ کا کیس ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, اس کے اندر انوالومنٹ مڈل مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ وہ انوالومنٹ کریں گے اور رسک اسسمنٹ کے باوجود وہاں پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ روٹ کاز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہاں پہ ہم نے ایک رسک اسسمنٹ بنائی, اکارڈنگ کنٹرول میئرز بنائے, لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہ اسے انویسٹیگیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف انوالو ہوں گے بلکہ ایک ایکٹیو رول بھی پلے کریں گے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایکسیڈنٹ یا ال ہیلتھ کے ریکارڈز ہیں, کس کا کام ہے, آپ کی مڈل مینجمنٹ
ہے ان کا کام. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں مڈل مینجمنٹ. اس کے بعد جو تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی, اب ہم دیکھیں گے رسپانسبلٹی آف سیفٹی اسپیشلسٹ. اب سیفٹی اسپیشلسٹ کا آرگنائزیشن کے اندر کام ہے. آرگنائزیشن کے اندر سیفٹی اسپیشلسٹ کو ہائر کیا جاتا ہے, ایک ہینڈسم اماؤنٹ انہیں پے کی جاتی ہے, تو obviously وہاں پہ ان کے کچھ رول اور رسپانسبلٹی بھی ہوگی. اب وہ رول اینڈ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ رول اینڈ رسپانسبلٹی سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جب پالیسی بن رہی ہوگی, جو آبجیکٹیوز, ایمز, گول یا پلان بن رہے ہیں, اس کے اندر سینئر مینجمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنا آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کا کام ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں, گائیڈ لائنز ہیں یا ٹریننگز ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ, تو وہ بھی ورکرز کو یا سینئر مینجمنٹ کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کا کام ہے. کیونکہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا اسپیشلسٹ واحد وہ بندہ ہوتا ہے جسے پتا ہوتا ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈز کیا ہیں, یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو گولز ہیں انہیں اچیو ہم کیسے کر سکتے ہیں, اور سیف ورکنگ پروسیس جو ہے وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کمپلائنس کو انشور کرنا کہ آیا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو اسٹینڈرڈز بنے ہیں, قانون ہم نے کے اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سیفٹی آفیسر کا کیا کام ہے جی, سائٹ پہ انسپیکشن کرنا, جہاں پہ کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکول کو فالو نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی پکچر بنانا اور اسے کیا کرنا, رپورٹ کرنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سائٹ کے اوپر لیٹس سپوز اگر پی پی ایز پہننا کیا ہے جی 24 گھنٹے کمپلسری ہے, مینڈیٹری ہے, اور کوئی وہاں پہ پی پی ایز اگر بندہ نہیں پہنتا تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ آئے گا, پکچر لے گا اور رپورٹ کرے گا, اور سینئر مینجمنٹ اس بندے کے اگینسٹ کیا جی ایکشن لے گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب لوگوں نے اگر پی پی ایز نہیں بھی پہنے ہوئے ہوتے تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر کو یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر کو, انسپیکشن والے کو دور سے آتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ فوراً سے اپنے پی پی ایز پہن لیتے ہیں کہ یار یہ آیا ہے, ابھی پکچر لے کے آگے رپورٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, تو کمپلائنس کو انشور کرنا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ایٹ موسٹ رسپانسبلٹی. اس کے بعد رسک اسسمنٹ کرنا, اور اس کے جتنے بھی کنٹرولز ہیں انہیں امپلیمنٹ کروانا, یہ بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کا کام ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے. اب ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی رسک اسسمنٹ ہم نے کر دی, اس کے کنٹرولز بنا دیے, اب یہ بھی انشور کرنا کہ آیا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہ بھی کس کی رسپانسبلٹی ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کی رسپانسبلٹی. اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو پازیٹیو کلچر ہے اسے پروموٹ کرنا. پازیٹیو کلچر کیسے ہوگا؟ اب وہ کمپلائنس کو انشور کرے گا تو آبویسلی آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولز ہیں یا جو اسٹینڈرڈز ہیں انہیں ایک فالو کرنا سب لوگ کیا جی اسٹارٹ کر دیں گے. تو جب سب لوگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈز کو فالو کریں گے تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی آپ کا جو کلچر ہوگا, آپ کی آرگنائزیشن کا کلچر, وہ کیا ہے جی پازیٹیو ہو جائے گا. اب کلچر پازیٹیو کرنے کے ساتھ ساتھ یا کلچر کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی کی طرف جتنے بھی رسک ہیں یا ایکسیڈنٹ یا ایمرجنسیز ہوتی ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے اندر, اسے ریڈیوس کرنا, اسے کم از کم کرنا. وہ کم کیسے ہوگا؟ اگر نمبر آف ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کسی سملر کنڈیشن کی وجہ سے یا کسی سملر ایریا کے اندر, تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ وہاں پہ رسک اسسمنٹ کرے گا, وہاں پہ انویسٹیگیشن کرے گا کہ بھائی اس کی روٹ کاز کیا ہے. اس روٹ کاز کو فائنڈ آؤٹ کر کے روٹ کاز کو ایلیمنیٹ کرے گا, ختم کرے گا, تو آٹومیٹیکلی کیا ہے جی آپ کا ایکسیڈنٹ یا ایمرجنسیز جو ہے وہاں پہ اس اسپیسیفک آرگنائزیشن یا اسپیسیفک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر وہ کم ہو جائیں گی. اس کے بعد ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جتنی بھی یہ کس کا کام ہے؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کا کام ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے. اب اس کی ایویلویشن کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی ایویلویشن کے لیے آڈٹس انٹرنل جو ہوتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی, آڈٹس پرفارم کریں گے سیفٹی اسپیشلسٹ, تاکہ پتہ چل سکے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پرفارمنس جو ہے اس کی کتنی کمپلائنس ہے. ہمارا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کلچر ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ وہ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے
یا پازیٹیو سائڈ کے اوپر جا رہا ہے. اس کے بعد اگر کہیں پہ ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے اور ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا, سینئر مینجمنٹ کو بتانا اور اس ٹریننگ کو ارینج کروانا, یہ بھی آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور لاسٹ میں جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اسپیشلی فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی, ایکسیڈنٹ ریکارڈز ہیں, آپ کے نیئر مس ریکارڈز ہیں, ایبسینٹی ریکارڈ ہے, یہ ساری چیزیں مینشن کرنا یا مینٹین کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے, آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کی. Recording stopped. یہاں پہ ہمارا جو ایک ٹاپک ہے وہ ختم ہو گیا. اب اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے. اپنے نیکسٹ ٹاپک کو جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کریں گے. اب اس میں کسی کا کوئی کویسچن ہے تو یو کین آسک یور کویسچنز, دین وی ول موو اہیڈ. جی سر, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اگر ان 3 مینجمنٹس کی جو کوآرڈینیشن ہے, مطلب کون کس کو رپورٹ کرتا ہے, اگر اس کی کوآرڈینیشن بھی سر سمجھا دے رہے تو بہت ہے. اچھا, کون کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ تو اس میں ہائرارکی کو فالو کیا جاتا ہے. ہائرارکی کو فالو کیا جاتا ہے. جتنی بھی جونیئر مینجمنٹ ہوگی, لیٹس سے سپروائزر اگر کسی چیز کو نوٹ کرتا ہے تو وہ سپروائزر کسی جو ہے تو رپورٹ کرے گا, وہ اپنے مینیجر کو رپورٹ کرے گا. اور مینیجر اگر اس چیز کو کنٹرول کر لے گا, مینیجر کے ہاتھ میں ہے وہ چیز کنٹرول کرنا, تو وہ کنٹرول کر دے گا. لیکن اس کے اوپر فردر کسی سیریس یا بڑے ایکشن کی ضرورت ہے, دین ہی ول رپورٹ دیٹ تھنگ سینئر مینجمنٹ. وہ پھر ٹاپ مینجمنٹ اس کے اندر ہے جی ہائرارکی کو فالو کیا جائے گا. اب جونیئر جو ہے وہ نوٹس کرتا ہے, وہ اپنے سینئر کو بتائے گا, وہ سینئر اسے سالو کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر وہ اس کے بس میں نہیں ہے, اس کے ایک رسپانسبلٹی کے اندر نہیں آتی کہ وہ اس چیز کو مینیج نہیں کر سکتا, then he will report that thing senior management. سینئر مینجمنٹ کو رپورٹ کرے گا اور پھر سینئر مینجمنٹ اس کو فردر ایکشن لے گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ نے یہ بتایا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کی جو پوزیشن ہوتی ہے, اچھا میرا جو سوال سر یہ ہے کہ جو یہ اسپیشلسٹ آفیسر یا سپروائزر, یہ ڈیزگنیشن کیا نبوش ان کی کوئی کرائٹیریا دیتا ہے, یا ود ان آرگنائزیشن یہ چیز جو ہے کوئی بھی کسی کو کسی بھی پوزیشن میں ہائر کر سکتا ہے, یا نبوش میں سے کچھ بالکل کلیئر صحیح نہیں آ رہا, بار بار کٹتا ہے. یہ چیز آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, آرگنائزیشن کے سائز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. لیٹس سپوز اب ہماری ایک آرگنائزیشن ہے 50 بندوں. سر آپ کی آواز بالکل سلو ہو گئی ہے اب تو. اب باقی سب کو بھی میری آواز نہیں آ رہی؟ بالکل سلو ہے سر, آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. آواز سنک کر جاتی ہے, بیچ میں غائب ہو جاتی ہے. آ رہی ہے سر کلیئر. سر ڈیورنگ لیکچر جب آپ ریکارڈنگ کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کی آواز, آج تھوڑا ایشو ہے آواز کا. اچھا ٹھیک ہے, لائک آواز بالکل کٹ جاتی ہے یا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے؟ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. سلو ہے, پہلے کٹ گئی تھی بالکل ہی. آواز بیک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کتنے ٹائم کے لیے کرتی ہے؟ کیونکہ اس ٹائم مجھے آئیڈیا نہیں ہوا, تو آپ کیا کوئی چیز مس ہوئی ہے؟ مجھے بتا دیں, ریپیٹ. 2 سے 3 ورڈز مڈ مس ہو جاتے ہیں, 2 سے 3 ورڈز, پھر اس کے بعد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج تو تھوڑا سا گزارا کرتے ہیں. From tomorrow I will make sure کہ یہ جو ایشو ہے ہمارا نہ آئے. ٹھیک ہے, I think maybe there is an issue with the mic of my laptop or something like that. تو یہ انشاءاللہ کل سے میں میک شور کروں گا. آواز نہ آئے تو آپ سب لوگ ہینڈ ریز کر دیا کریں. ٹھیک ہے, تو میں اس چیز کو وہیں پہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں.
اچھا جی کوشچن کیا پوچھا تھا بیسیکلی؟ اچھا جو ہے ڈیزگنیشن، تو اس میں جو ہے آپ کی آرگنائزیشن کے سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز ہماری 20 بندوں کی آرگنائزیشن ہے اور اس آرگنائزیشن کے اندر ہمیں صرف ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا آفیسر جو ہوگا وہ ریکوائرڈ ہوگا، لائک یہ ایک جونیئر مینجمنٹ کے لیول کا بندہ. لیکن اگر آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے لائک 1000 بندوں کی، تو وہاں پہ آپ کا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر، 2-3 مینیجرز، ان کے اوپر 1-2 سپروائزرز، پھر ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسرز، ٹھیک ہے، 5-6 ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسرز، ان کے اوپر 1-2 سپروائزرز اور ایک آدھ کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا مینیجر بھی ہوگا. تو اس طرح ہائرارکی جو ہوتی ہے یا جو ڈیزگنیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف آرگنائزیشن، ٹھیک ہے. نبوش اس کے لیے کوئی بھی اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کرتا. اچھا سر، کیا نبوش انہی پوزیشنز کی ریسپانسبلٹیز بھی ڈیفائن کرتا ہے یا اس میں بھی اس کا کچھ کوئی رول نہیں ہے کہ اسپیشلسٹ نبوش نے یہ ریسپانسبلٹیز آپ کا ابھی ہم نے جو ٹاپک پڑھا یہی ریسپانسبلٹیز ہیں اور یہ ریسپانسبلٹیز نبوش نے بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ریسپانسبلٹیز اس نے سیٹ کی ہوئی ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ جو ہے اس کا کام کیا ہے، اس نے کرنا کیا کیا. جو ساری چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس کی وہ یہی ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے ود ان دا آرگنائزیشن، یا آپ کا رول کیا ہے. آپ آرگنائزیشن کے اندر اگر کام کرتے ہیں تو آپ کیسے وہاں پہ اپنے ریسپانسبلٹی کو پورا کریں گے. وعلیکم السلام. کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے کہا انسینٹیو اسپیشلسٹ ہے، سر اگر وہ اپنی اپر مینجمنٹ کے ساتھ میری کسی ہرارکی پہ یا کسی ایس او پی پہ کام کرتا ہے تو وہ کسی کو ٹریننگ وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، ان بٹوین اگر کسی کے ساتھ کوئی انجری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اکاؤنٹیبل کون ہوگا؟ نے اپنے اینڈ سے تو سارا کام کیا ہے. سوری آپ کی آواز تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے، کوشچن اپنا ریپیٹ کیجیے گا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ ہے، اس نے اپنی ساری ڈاکیومنٹیشن بھی پوری کی ہوئی ہے، اس نے اپنے ٹریننگ ریکارڈ بھی سارے پورے کیے ہیں، اپر مینجمنٹ کے ساتھ مل کے ٹریننگ پرووائڈ بھی کی ہے. ان بٹوین اگر کسی کے ساتھ کوئی انجری آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اکاؤنٹیبل کون ہوگا؟ کیونکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ نے اپنے اینڈ سے تو سارا کام کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں دو چیزیں ہیں نا. اب اس میں ایک ہوتا ہے ہمارا آرگنائزیشنل فیکٹر، ٹھیک ہے، انڈیویجول فیکٹر اور نیچرل فیکٹرز. اب اکثر لوگ یہاں پہ بولتے ہوتے ہیں نا کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز کے اندر لاٹ آف ٹائمز اس طرح کے سرکمسٹانسز آتے ہیں کہ سارے پروٹوکولز فالو ہوتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے اپنے اینڈ سے وہ 100% ان پٹ دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایون آفٹر دیٹ وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک جو آئی بھی ہو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اس کے اندر اگر فردر انویسٹیگیشن ہوگی، جیسے کہ اب آپ کی کوشچن کا آنسر یہ کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ساری چیزیں دیکھنے کے اندر سب کچھ مینٹین لگ رہا ہے، لیکن وہاں پہ ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ہوگی، ایکسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اس کے امیڈیٹ کازز اینڈ روٹ کازز کو دیکھا جائے گا. اگر وہاں پہ کسی کی کوئی غلطی بھی نہیں آتی، سب اوکے ہے، تو دین پھر اس کے لیے کوئی بھی رسپانسبل نہیں ہے، وہ ایک قدرت کا نظام ہے. ٹھیک ہے، تو کلین صاحب کیا کہتے ہیں کہ قدرت کا نظام ہے، تو اس لیے قدرت کے نظام کے آگے ہم لوگ فیل ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ لاسٹ جو پوائنٹ تھا مینٹین ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریکارڈ اینڈ ڈاکومنٹیشنز، ٹھیک ہے. اب ڈاکومنٹیشنز میں کتنے ٹائپس کا، کس طرح کے ڈاکومنٹیشنز ہم نے ایچ ای سی سیفٹی آفیسر جو ہوتا ہے اس نے بنانے ہوتے ہیں؟ اچھا، جو سیفٹی آفیسر ہے جو اس نے ڈاکومنٹیشن بنانی ہوتی ہے، اس میں جو ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے آپ کے وہاں پہ جتنی بھی رسک اسیسمنٹ ہوئی ہے اس کا ریکارڈ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ جو ٹریننگز ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ، جو انسپیکشنز ہوتی ہیں ان انسپیکشنز کا ریکارڈ،
وہاں پہ جو ایل ہیلتھ کے کیسز آتے ہیں اس کا ریکارڈ, کوئی آڈٹ ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ, وہاں پہ آرگنائزیشن کے اندر ایبسینٹی ریٹ کیا ہے, لوگ کتنے آتے ہیں اس کا ریکارڈ, ٹھیک ہے, وہاں پہ سٹاف کا ٹرن اوور کتنا ہے, لوگ وہاں پہ جاب آن ایوریج جاب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے سارے ریکارڈ مینٹین کرنا ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کا کام ہوتا ہے. اسی چیز سے انالیسز ہوتا ہے, اینالائز کیا جاتا ہے کہ آیا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا کلچر وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. جی عبدالرحمان صاحب, کوشچن آپ کا. ہلو سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو OHS ہیں اس میں یہ آرگنائزیشن ہیلتھ سٹینڈرڈز ہیں, آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی. اوکے سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جی فرحان احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے آپ کو ٹیکسٹ کیا تھا ایک اسائنمنٹ کے حوالے سے, کوئی پرابلم؟ جی جی وہ ٹھیک ہے, اسے انٹرٹین کر دیا گیا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اوکے اوکے, تھینک یو سو مچ. جی اور کسی کا؟ وہ کوشچن ہے لیکن وہ پوچھ نہیں رہا. آپ کا کوشچن ہے اور آپ پوچھ نہیں رہے, وجہ سر؟ ہیلو جی جی سر, انسپیکشن اور آڈٹ جو ہے اس کو تھوڑا بریفلی ایکسپلین کر دیں. سر یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے, لیکن بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انسپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یو آر چیکنگ سم تھنگ, آپ کسی چیز کو چیک کر رہے ہیں کہ آیا انسپیکشن آپ ود رسپیکٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی دیکھیں تو وہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر کوئی خطرہ موجود تو نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے, ان ایڈوانس. اسے پرو ایکٹیو میئرز یا ایکٹیو میئرز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے جو آپ اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں, جتنے بھی پروسیس اینڈ پروسیجرز ہیں, انہیں چیک کرتے ہیں ٹو چیک کہ بھائی یہاں پہ کوئی لیک تو موجود نہیں ہے, کوئی گیپ ایسا تو موجود نہیں ہے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کی انسپیکشن ہوگی. اور آپ کا آڈٹ جو ہوتا ہے, دس از ٹو چیک دا پرفارمنس. آپ پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمارے جو گولز ہم نے بنائے ہوئے ہیں, جو سٹینڈرڈز بنائے ہوئے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. آیا اس امپلیمنٹیشن کا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو چیک کرنا کیا ہے جی, آڈٹ ہے. چلیں اب جو ہے ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم جاتے ہیں. امپورٹنٹ ہے, ایسے غور سے دیکھیے گا. ایک کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر بہت کامن چیز ہے اور اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ آپ کی آج کی اسائنمنٹ بھی ہوگی. Recording in progress. چلیں اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو. نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز ہے دیٹ از سلیکشن اینڈ مینجمنٹ آف کانٹریکٹرز. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹرز ہے کیا بلا. واٹ از کانٹریکٹرز؟ تو کانٹریکٹرز آر ٹیمپرری ورکرز. ہمارے پاس کوئی بھی ٹیمپرری ورکرز ہوتے ہیں جنہیں ہم ہائر کرتے ہیں فار اسپیسیفک ورک فار شارٹ ٹرم, ٹھیک ہے. سیدھے اگر سادہ الفاظ میں ہم دیکھیں تو جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں جنہیں ہم کسی بھی ایک کام کے لیے ہائر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جب کام پورا ہو جاتا ہے تو انہیں ہم کیا ہے جی وہاں سے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں, وہاں سے ان کے کیا کہتے ہیں جی ان سے معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ کی ضرورت یہیں تک تھی,
تو آپ کیا ہے جی یہاں سے اب چلیں گے، یا ہم کہہ لیں کہ کوئی ہمارے پاس جیسے کہ مینٹیننس والے ہوتے ہیں. اب کوئی بھی ایک مینٹیننس کا کام ہے. لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک الیکٹریسٹی کی کوئی مینٹیننس آپ کروا رہے ہیں گھر کی آرگنائزیشن کی. وہاں پہ آپ الیکٹریشین کو ہائر کرتے ہیں، وہ آئے گا اپنا کام کرے گا، جب اس کا کام ختم دین وہ چلا جائے گا وہاں سے، تو ہی ول بی کنٹریکٹر. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں جی کنٹریکٹرز کہتے ہیں. اور ٹھیک ہے، اور اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل کنٹریکٹرز ہوتے ہیں. لیٹس سپوز ہمارے پاس کوئی اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسی آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں جہاں پہ ملٹیپل کاموں کے لیے ڈفرینٹ کنٹریکٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے، وہاں پہ بریک لیئنگ کے لیے کوئی اور کنٹریکٹر ہوگا، دیواریں لگانے کے لیے کوئی اور کنٹریکٹر ہوگا، پینٹنگ کرنی ہے کوئی اور کنٹریکٹر ہوگا، الیکٹریکل ورک کے لیے کوئی اور کنٹریکٹر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارے پاس آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ کنٹریکٹرز ہوتے ہیں جو شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں، اور انہیں آرگنائزیشن کے بارے میں کچھ بہت زیادہ انفارمیشن بھی نہیں ہوتی. تو اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھیں گے، یا اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کنٹریکٹر کو سلیکٹ کرنے میں اور اسے مینج کرنے میں. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی کنٹریکٹر ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی پہلے کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اب سب سے پہلے اس کی رسپانسبلٹی کنٹریکٹر کی کیا ہے؟ کنٹریکٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے اسے کیا ہے جی فالو کرے، اور کوشش کرے کہ اس کے کام کی وجہ سے یا اس کے ایکشنز کی وجہ سے آرگنائزیشن کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہو کہ لوگوں کی جان خطرے میں ہو. لیٹ سپوز ایک آرگنائزیشن کے اندر 2 کنٹریکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک کنٹریکٹر الیکٹریسٹی کا ہے اور ایک لکڑی والا بندہ جو ہے کنٹریکٹر ہمارے پاس کارپینٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اب الیکٹریسٹی والا بندہ کوئی اپنا کام کرتا ہے، اس کے لیے اس نے کیا کیا، مین سرکٹ بورڈ جو ہے یا مین سوئچ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس نے آف کیا. لکڑی والا بندہ آئے، وہ اب اس نے اپنا کام کرنا، اسے بجلی کی ضرورت ہے، وہ کسی سے کنسلٹ کیے بغیر، کسی سے پوچھے بغیر کیا کرے جی، وہ وہاں سے الیکٹرک سرکٹ کو آن کر دے. اب الیکٹریسٹی والا بندہ جو اپنا کام کر رہا ہوگا تو وہ کیا ہے جی اسے الیکٹرک شاک لگے گا، الیکٹریکیوشن ہوگی، اس کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے کنٹریکٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود کا اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھے، کوئی بھی ایسا ایکشن نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی یا اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ موجود ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کنٹریکٹر کو سلیکٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ کرائیٹیریاز ہیں انہیں دیکھتے ہیں. کنٹریکٹر کی سلیکشن کے لیے بیسک جو چیزیں ہیں اسے ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے اب ہم ایک آرگنائزیشن ہے ہماری، کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، تو وہاں پہ یا فار ایگزامپل ہمارا ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی نئی بلڈنگ ایکوائر کیا یا ہم اپ گریڈیشن یا رینوویشن کرنا چاہتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کی. اب آرگنائزیشن کی رینوویشن کے لیے ہم نے ایک کنٹریکٹر ہائر کرنا ہے، ٹھیکیدار کو ایک ٹھیکہ دینا ہے سادے الفاظ میں کہا جائے تو کسی بھی ٹھیکیدار کو سلیکٹ کرنے سے پہلے ود ریسپیکٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو چیزیں ہم دیکھیں گے وہ کیا ہیں، تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ کنٹریکٹر کے پاس ریٹن فارم کے اندر اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہونی چاہیے کہ آیا ہمیں پتہ چلے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں ان کا خیال کیا ہے. ٹھیک ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا اوپینین کیا ہے، ان کے آبجیکٹیوز یا ان کے گول کیا ہیں، ان کے ایمز کیا ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے. ٹھیک ہے، پھر ہم جو دوسری چیز چیک کریں گے کنٹریکٹر کی کمپیٹنس کے اندر وہ یہ ہوگی کہ آیا یہ جو ہم کام ابھی بتا رہے ہیں یا ابھی جو ہمارا اپ گریڈیشن کا کام ہے اس طرح کا کوئی کام کنٹریکٹر نے پہلے بھی کیا ہے یا نہیں کیا. وی ول چیک دیئر پریویس ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، ان کا پریویس ایکسپیرینس بھی چیک کریں گے ان کی سلیکشن سے پہلے. اس کے بعد
ہم دیکھیں گے کہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے ایڈوائس لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ کوئی ایسا سینیریو ہے جہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں کنٹریکٹر کو لگتا ہے کہ رسک موجود ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ان کے پاس ریکارڈز کے اندر موجود ہوتا ہے کہ انہوں نے آیا کسی ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کیا, ایڈوائز لی یا نہیں لی. تو یہ کیا ہے جی, ان کی کمپلائنس کو شو کرتا ہے ود ہیلتھ اینڈ سیفٹی, ٹھیک ہے, یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز. اس کے بعد ان کے جو پریویس کانٹریکٹس تھے ان کانٹریکٹس کے اندر جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ریٹ چیک کرنا. اب ان کا ایکسیڈنٹ ریٹ دیکھیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ کمپلائنس جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو. اگر ایکسیڈنٹ زیادہ ہوں گے تو ان کی کمپلائنس کیا ہے, وہ پازیٹیو ہو, کم نیگیٹو ہوگی. اور ایکسیڈنٹ اگر کم ہے, بہت کم ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, دیٹ مینس کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹر کے پاس جو سٹاف موجود ہے, ٹھیک ہے, اب اس کانٹریکٹر کے پاس جو سٹاف موجود ہے آیا وہ سٹاف کوالیفائیڈ ہے, کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہ چیز انشور کرے گی اگر اس کے پاس ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ سٹاف موجود ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر یا مینیجر یا سپروائزر موجود ہے, دیٹ مینس کہ وہ جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ ان کی جو کمپلائنس ہے وہ اچھی ہے اور ہماری سلیکشن جو ہے اس کے معیار کے اوپر وہ کنٹریکٹر پورا اترے گا. اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ISO کی ممبرشپس ہوتی ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے پاس. اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آیا ہمارا جو کنٹریکٹر ہے اس کے پاس کوئی پروفیشنل آرگنائزیشن کی ممبرشپ موجود ہے یا نہیں ہے. تو جو ممبرشپ ایشو کی جاتی ہے تو اس کے لیے پہلے آڈٹ کیا جاتا ہے, تھرڈ پارٹی آڈٹ جسے کہتے ہیں. آرگنائزیشن کے باہر کا بندہ کسی تھرڈ آرگنائزیشن کے یا اس آرگنائزیشن جو ہوگی جو ممبرشپ ایشو کرتی ہے اس کی ٹیم آڈٹ کرتی ہے, وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی کمپلائنس کو چیک کرتی ہے. اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ کمپلائنس موجود ہے تو کیا ہوتا ہے, انہیں وہ اپنی ممبرشپ دیتے ہیں. تو اگر ان کے پاس ممبرشپ ہوگی that means their health and safety standards are good. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ان کے جو پروسیجرز ہیں اس کی مانیٹرنگ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ ہم کس سے چیک کریں گے, ان کے پاس جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوگی. اب ڈاکومنٹیشن سے پتہ چلے گا کہ بھائی ایکسیڈنٹ ریکارڈ مینٹین ہے یا نہیں ہے, ایبسینٹی ریکارڈ مینٹین ہے یا نہیں ہے, ٹریننگ ریکارڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے جی, ہمیں ان کی ایفیکٹو پروسیجرز کے بارے میں بتائے گا. اور لاسٹ تھنگ کہ جب کنٹریکٹرز کو سلیکٹ کریں گے تو ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں گے یا یہ چیز ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ آیا ان پاسٹ کنٹریکٹرز نے جن کلائنٹس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے وہ کون سے ہیں. اگر بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے دیٹ مینس کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ ان کی کمپلائنس اچھی ہے اور ہم اس کنٹریکٹر کو کیا ہے جی ہائر کر دیں گے. اب یہ ہمارے پاس جتنے بھی کرائٹیریاز موجود ہیں, اب ان کرائٹیریاز میں سے میکسیمم کے اوپر آلموسٹ 80% یا 90% کرائٹیریاز, اب یہاں پہ 7 یا 8 کرائٹیریاز لکھے ہوئے ہیں, تو اس میں سے 6-7 کرائٹیریا کے اوپر ایک کنٹریکٹر فال کر رہا ہے اور دوسرا کنٹریکٹر جو ہے وہ 1-2 کرائٹیریاز کو صرف پورا کر رہا ہے. دیٹ مینز ہم اس کنٹریکٹر کو سلیکٹ کریں گے جو میکسیمم آف دا کرائٹیریا کے اوپر فال کر رہا ہے اور اس پورے کرائٹیریا کو فالو کر رہا ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک چیز کہ ہاؤ وی سلیکٹ دا کنٹریکٹر, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہے جی, اچھا نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, پہلے ہم نے بیسک کرائٹیریاز دیکھے. اب اس کے بعد جو کرائٹیریاز اور ہم اس کے اندر ایڈ اپ کر سکتے ہیں, یہ کرائٹیریاز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا اس کنٹریکٹر کے اوپر کوئی پہلے انفورسمنٹ ایکشن ہوا ہے یا کوئی کمپنسیشن کلیم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر کمپنسیشن کلیم نہیں ہوا, انفورسمنٹ ایکشن نہیں ہوا ان پاس, دیٹ مینس کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر فالو اپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی کمپلائنس موجود ہے. پھر اس کے بعد ان کے ریسورسز دیکھیں گے, ان کے ایکوپمنٹس
उनके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या उनके पास जो ट्रेनिंग के जो स्टाफ मौजूद है या उनके पास हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो स्टाफ है या जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनका रिकॉर्ड हम देखेंगे कि आया इनके पास हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अक्सर इस तरह से होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं अपने आगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी काम दे देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कंस्ट्रक्शन का काम लिया, अब उसने आगे हर काम के लिए एक सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर दिया, तो हम उस सब कॉन्ट्रैक्टर की कॉम्पिटेंस को भी लाजमी चेक करेंगे। उस कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने से पहले उससे पूछेंगे कि भाई आप जो है तो सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे या नहीं करोगे, अगर हायर करोगे तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे, और उसकी कॉम्पिटेंस को भी आप क्या है जी चेक करोगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आया वो अपना मेथड ऑफ स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवाता है या नहीं, कि भाई हम जो जॉब परफॉर्म करेंगे या जो टास्क परफॉर्म करेंगे वो कैसे करेंगे, उसका मेथड क्या होगा, वो रिटन फॉर्म के अंदर अगर आपके पास सबमिट करवाएगा, that means their compliance with health and safety standard is very good. उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आप उन ट्रेनिंग्स की जो नेचर है उसे देखेंगे कि आया जो ट्रेनिंग इन्होंने प्रोवाइड की है वो किस तरह की है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उसके लिए क्या है जी, आप कॉन्ट्रैक्टर के क्राइटेरिया को देखेंगे, अगर उस क्राइटेरिया के ऊपर फॉल कर रहा है, अगर कोई उसने ट्रेनिंग जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक करवाई हुई है, दैट मींस यू विल सिलेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्टर। और लास्ट चीज क्या है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की सर्टिफिकेशन के रिकॉर्ड हैं, जैसे ISO की सर्टिफिकेशन अगर उसके पास कोई मौजूद है तो उसका रिकॉर्ड भी आप देखेंगे कि इसके पास सर्टिफिकेशन मौजूद है, या किसी और इदारे की सर्टिफिकेशन मौजूद है, तो दैट विल कन्विंस यू टू सिलेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी को माइंड में रखते हुए, ठीक है। अब आप हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, हमारी जो बेसिक पढ़ने का मकसद क्या है जी, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करना। तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर की जो सिलेक्शन होगी, उसके जो क्राइटेरियाज हैं वो क्राइटेरियाज हमने देख लिए कि कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए हम किन किन चीज़ों को देखेंगे। अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो उसके अकॉर्डिंग होगा कॉन्ट्रैक्टर, तो हम उसे हायर करेंगे। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो उसके लिए फिर हम क्या है जी उससे माजरत करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। ये था हमारा टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू और रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजमेंट, ये खत्म हो गया। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है वर्क प्लानिंग, ठीक है। अब वर्क प्लानिंग क्या चीज है इसे हम सबसे पहले देखते हैं, फिर उसे हम आगे फर्दर डिटेल के अंदर क्या है जी स्टडी करेंगे। अब प्लानिंग का क्या मतलब है, अब हम लाइफ में जो है ना कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं जी प्लानिंग करते हैं। इसी तरह जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी ऑब्वियसली प्लानिंग की जरूरत होती है, ठीक है। अब वर्क प्लानिंग के अंदर हम देखेंगे, हम प्रोसीजर बनाएंगे, प्रोसीजर डिजाइन करेंगे कि आया हमने कोई काम परफॉर्म करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम उसे कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी रेनोवेशन बोर्ड की, तो रेनोवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, वर्क प्लानिंग करेंगे। अब वर्क प्लानिंग के अंदर क्या है जी, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स और क्लाइंट्स, जो बंदा कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर, दोनों की कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लाइंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को बताए कि ये जो वर्क साइट है इसके ऊपर हैजर्ड्स कौन से मौजूद है, ठीक है। वो सारे हैजर्ड्स के बारे में इंफॉर्म करेगा और कॉन्ट्रैक्ट देगा उसे, और उसके बाद क्या है जी कॉन्ट्रैक्टर वहां पे रिस्क असेसमेंट करेगा, और रिस्क असेसमेंट के बाद वो वहां पे कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करेगा कि भाई क्लाइंट ने जो हैजर्ड्स बताए, जो हैजर्ड्स इन्फॉर्म किए, उन हैजर्ड से रिलेटेड हमने रिस्क असेसमेंट कंडक्ट की,
اور ہم نے کنٹرول میجرز بتا دیے کہ بھائی یہ جو ہیزرڈز ہیں انہیں ہم منیمائز کیسے کریں گے. پھر اس کے اوپر وہ کیا کریں گے, عمل کریں گے, اور اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ اپنا میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ بھائی یہاں پہ ایک ورک سائٹ ہے, رینوویشن ہو رہی ہے, یہاں پہ لیٹس سپوز ورک ایٹ ہائٹ کا یا الیکٹریسٹی کا کوئی ہیزرڈ موجود ہے. پھر وہ بتائیں گے اسے منیمائز کیسے کریں گے, اور اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کیا کریں گے, میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ بتائیں گے کہ بھائی یہ ہیزرڈ موجود ہے, لیکن اس ہیزرڈ کے ہوتے ہوئے بھی ہم سیفلی کیسے اپنا کام کر لیں گے. پھر اس کے بعد جو ورکرز ہوں گے انہیں نیسیسری انفارمیشن پرووائڈ کرنا, انسٹرکشن اور ٹریننگ دینا بھی ورک پلاننگ کا حصہ ہے, تاکہ آپ کا جو کام ہے, جو آپ نے اپنا گول اچیو کرنا ہے, رینوویشن جو کرنی ہے, وہ آپ سیفلی کر سکیں. وہاں پہ جو ہیزرڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ورکر کو انفارمیشن دیں گے, انسٹرکشن دیں گے, بھائی یہاں پہ دیکھو یہ ہیزرڈ موجود ہے, بجلی کا خطرہ ہے, یہ انسٹرکشن ہے, آپ نے کیا کرنا ہے جی, گلوز پہن کے کام کرنا ہے, اور کیا ہے جی, آپ نے ڈسٹینس کو مینٹین کرنا ہے پراپر. اور پھر اسے ٹریننگ دیں گے کہ آپ نے الیکٹرک ایکوپمنٹ یا الیکٹرک وائر جو ہیں انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ پرووائڈ کریں گے. That means your work planning is good and you will execute that work safely. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہے. اس کے بعد کوپریشن اور کوآرڈینیشن میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب ورکر جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے, ان کے ساتھ کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ کرنا کانٹریکٹر کا کام ہے, اور جو کلائنٹ ہوگا یا جو کانٹریکٹر ہوگا اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ اور کمیونیکیٹ کرنا کیا ہے جی, کلائنٹ کا. ہمیں خطرات موجود ہیں یا وہاں پہ جتنے بھی ہمارے لیے چیلنجز موجود ہیں, ان چیلنجز کو کیا ہے جی, سیفلی فیس کیا جا سکے. ٹھیک ہے, آپ کی جتنی بھی ورک فورس ہے, obviously ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہوں گے, ان میٹرز کے لیے ان سے بھی کنسلٹیشن لیں گے. جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ جو ورکرز ہوں گے انہیں زیادہ پتا ہوتا ہے, کیونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور انہیں زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹاسک کے اندر کون کون سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ہیزرڈ یا رسک موجود ہیں. تو وہ اکارڈنگلی کیا ہے جی, اپنے جو کنٹریکٹر ہوگا یا جو کلائنٹ ہوگا اسے بریف کریں گے, اور ان کا جو کنٹریکٹر یا کلائنٹ ہے اپنے سائٹ کے اوپر وہ رسک جو ہیں انہیں منیمائز کرنے کی کوشش کرے گا. موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ نے کنٹریکٹر ایک ہائر کر لیا یا آپ نے ورکر ہائر کر لیے کام کرنے کے لیے, ان کے اوپر سپرویژن دینا بھی کس کا کام ہے جی, کلائنٹ کا کام ہے, تاکہ کیا ہو, سیف ایگزیکیوشن آف ورک ہو. کلائنٹ اب ان کے اوپر نظر رکھے, یہ دیکھے کہ آیا جو کنٹریکٹر ہے یا جو ورکر ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولز کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر وہ پروٹوکولز کو فالو نہیں کرے گا, دیٹ مینز اٹس obvious کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوں گے. لیکن اگر آپ کا کنٹریکٹر جو ہے وہ ورک پلیس کے اوپر چیزوں کو مینیج نہیں کر رہا, آپ کا ورکر جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کر رہا, ایکسیڈنٹس ہوں گے. اور اگر وہ فالو کر رہا ہے تو ایکسیڈنٹس جو ہے وہ نہیں ہوں گے, یا اگر ہوتے بھی ہیں تو بہت ہی زیادہ کم ہوں گے. اس کے بعد ورک پلاننگ کرتے ہوئے ہمیں کچھ چیزوں کو پہلے جو ہے تو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے, کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کلائنٹ ایک چیز کنسیڈر کرے گا کہ جو کانٹریکٹر ہے یا جو ورکر ہے اس کی رسپانسبلٹی اسے بتا دے گا کہ بھائی آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. پھر اس کے بعد کلائنٹ اپنی رسپانسبلٹی انشور کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ سپرویژن دینی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اب ورکر کو اس نے اپنی رسپانسبلٹی بتا دی, آپ نے کام کیسے کرنا ہے, اور جب وہ اس کے اوپر سپرویژن بھی کرے گا تو اس سے میک شیور ہوگا کہ جو ورک ہے وہ سیفلی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ورک سیفلی ایگزیکیوٹ ہوگا, دیٹ مینز وہاں پہ ایکسیڈنٹ ریٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہوگا. تو ایک رسپانسبلٹی ورکر کی ہے کہ اسے جو انسٹرکشن دی جائے وہ اس کے اوپر فالو کرے اسے,
اور کلائنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے اوپر پراپر سپرویژن کرے کہ جو انسٹرکشن ورکر کو پرووائڈ کی گئی ہیں کہ وہ انہیں فالو اپ کر رہا ہے یا فالو نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد کلائنٹ کے لیے یہ کنسیڈر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی پریکاشنز ہوں گے, جو بھی ایک سیفٹی سٹینڈرڈز ہوں گے یا جو پروٹوکولز بنائے گئے ہیں ایک ورک کو سیفلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, وہ کیا ہوں گے. اس کے علاوہ اس کام کو کرنے کے لیے اگر پی پی ایز ریکوائرڈ ہیں تو وہ کون کون سے ہوں گے, کس نیچر کے ہوں گے. جیسے کہ میں نے الیکٹرک ہیزرڈ کی بات کی تو اس کے لیے کیا ہے جی, آپ کے ربر گلوز, ربر شوز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پرمٹ ٹو ورک سسٹم جو ہے پی ٹی ڈبلیو جسے کہا جاتا ہے, وہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر ریکوائرمنٹ ہے تو اسے بھی میک شور کرنا کہ پرمٹ ٹو ورک سسٹم کے اوپر عمل ہو رہا ہے, تو یہ بھی کلائنٹ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا ڈیورنگ ورک پلاننگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میوچل کوآرڈینیشن. اب کانٹریکٹر جو ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے, کلائنٹ کانٹریکٹر کے ساتھ, تو میوچل کوآرڈینیشن بھی وہ کنسیڈر کریں گے ڈیورنگ ورک پلاننگ, تاکہ اس کی وجہ سے کیا ہو, جتنے بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ پروٹوکولز بنائے گئے ہیں وہ فالو اپ ہو سکیں اور جو بھی کام ہے وہ سیفلی ایگزیکیوٹ ہو سکے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ آ گیا یا کوئی کلیش آ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کانفلکٹ کو میوچلی ریزالو کرنا. اس سے کانفلکٹ سے جو ہے نا, اگر لیٹ سپوز آپ کا ایک کام ہے رینوویشن کا, جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی, وہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آپ نے کیا کرنی ہے جی, فالو کروانی ہے, یہ آپ کا گول ہے. اب آپ نے جو کنٹریکٹر ہائر کیا وہ اس کے اوپر کمپرومائز کر رہا ہے ان فیو سرکمسٹانسز. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز وہ کیا کہہ رہا ہے جی کہ پرمٹ ٹو ورک سسٹم ہم نہیں لیتے, ہم ویسے ہی اپنا, کیا ہو گیا جی, آپ کے درمیان کنفلکٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمٹ ورک سسٹم ہوگا, کانٹریکٹر کہہ رہا ہے جی کہ پرمٹ ورک سسٹم نہیں ہوگا. تو اس کانفلکٹ کو کیا ہے جی, پہلے مائنڈ میں رکھنا اور اس کانفلکٹ کو میوچلی ختم کرنا. ٹھیک ہے, اور کانفلکٹ کو سب سے پہلے تو آپ پیدا ہی نہ ہونے دیں, کیونکہ آپ کانٹریکٹر کو جب سلیکٹ کریں گے تو آپ پہلے ہی ایڈوانس میں کیا کریں جی, اس کے ساتھ ساری چیزیں طے کر لیں, مکاؤ سمپلی جسے کہتے ہیں وہ کر لیں. اس سے تو کانفلکٹ پیدا ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی کانفلکٹ پیدا ہو گیا تو اسے میوچل ڈسکشن کے ساتھ آپ کیا کریں گے جی, ریزالو کریں گے. نیکسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے اسے رسپانسبلٹی کو اون کرنا پڑے گا کہ بھائی میرا کیا کام ہے, میری ڈیوٹی ہے یا میری رسپانسبلٹی ہے, میں کیا کروں جی, میں اپنی مانیٹرنگ کروں, میں سپرویژن دوں گا, میں دیکھوں گا کہ جو کنٹریکٹر ہے وہ کنٹریکٹر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو فالو کر رہا ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈ کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب لاسٹ اس کے اندر جو نیکسٹ چیز ہے وہ کیا ہے جی, اگر آپ کا کنٹریکٹر جو ہے وہ ایگریمنٹ کے خلاف جاتا ہے, ایسی چیز جو ایگریمنٹ کے اندر طے ہوئی بھی ہے اور آپ کیا کرتے ہیں یا کنٹریکٹر آپ کا جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. لیٹ سپوز میں نے آپ کو جو پہلے اگزامپل دی تھی میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ پرمٹ ٹو ورک سسٹم کے اکارڈنگ آپ کا الیکٹرک ورک جو ہے وہ ہوگا, ادروائز وہاں پہ چانسز ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور آپ کا کنٹریکٹر جو ہے وہ پرمٹ ٹو ورک سسٹم کے اکارڈنگ کام نہیں کرتا, تو دین آپ کی ذمہ داری ہے کہ یو شوڈ اسٹاپ دا ورک ایکٹیویٹی تب تک جب تک کنٹریکٹر جو ہے پرمٹ ٹو ورک سسٹم کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کر دیتا, جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل نہیں کرتا. اب یہ تو ہو گیا اگر آپ کے پاس کوئی ایک کنٹریکٹر کام کر رہا ہے. دوسری چیز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اکثر آرگنائزیشنز کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل کنٹریکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس بات کا, ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ہر کام کے لیے
ڈفرینٹ کانٹریکٹرز ہوتا ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی کہ جوائنٹ پریمیسز آکوپائرز ہوتے ہیں. پریمیسز ایک ہے, اس کے آکوپائرز جو ہیں وہ بہت سارے ہیں. جوائنٹ پریمیسز آکوپائر جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ایگزامپل دی کارپینٹر کی اور الیکٹریشین کی. اگر ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی, ان کی کمیونیکیشن نہیں ہوگی, ان کے آپس میں اگر کوئی کانفلکٹ ہوگا تو then there will be a high chance کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس جو ہیں یا کچھ چیزیں اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی پڑیں. سب سے پہلے جب ایک کانٹریکٹ یا ایک سائٹ کے اوپر ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ کانٹریکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے, تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ریگولر میٹنگ کنڈکٹ کریں گے دونوں کانٹریکٹر کے مینیجرز کی. ٹھیک ہے, تاکہ ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہو. یہ نہ ہو کہ ان کے درمیان اگر کوئی کانفلکٹ ہے تو وہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہ کریں, کمیونیکیٹ نہ کریں, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, مزید نقصان ہو جائے گا. اب اس چیز سے بچنے کے لیے کیا ہے جی, آپ ریگولر میٹنگز کنڈکٹ کریں. پھر رسک اسیسمنٹس جو ہیں یا جتنی بھی رسک سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ آپ کو جو چیلنجز درپیش ہیں, ان چیلنجز کو کمیونیکیٹ کرنا دونوں ٹیمز کے ساتھ, یا اگر ملٹیپل کانٹریکٹرز ہیں تو ان کانٹریکٹرز کے ساتھ اس چیز کو کمیونیکیٹ کرنا, انفارمیشن شیئر کرنا بھی کیا ہے جی, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. دونوں کو اگر پتہ ہوگی انفارمیشن تو کیا ہے جی, دونوں بندے اکارڈنگ ٹو دیٹ سچویشن اپنے اسٹاف کو مینیج کریں گے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر الیکٹرک ورک ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ کارپینٹر کے ساتھ کیا ہے جی, انفارمیشن شیئر کریں گے کہ بھائی یہاں پہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک الیکٹرک ورک ہوگا. تو اس کے مائنڈ میں ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہے جی, الیکٹرک ورک ہونا ہے. اگر الیکٹرک بورڈ یا الیکٹرک سرکٹ بند ہے, دیٹ مینس الیکٹرک ورک از گوئنگ آن. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کیا جائے گا تو دین وہ کیا کرے گا, جا کے الیکٹرک سرکٹ کو سٹارٹ کرے گا, اور الیکٹرک سرکٹ کو سٹارٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا, جو ایک الیکٹریسٹی کے ساتھ جو الیکٹریشین کام کر رہا ہے اس کی جان کو خطرہ درپیش ہوگا, اور کوائٹ پاسبل ہے کہ اسے الیکٹریکیوشن ہو, اس کی وجہ سے اسے انجریز بھی آ سکتی ہیں اور اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ان ورسٹ سینیریوز. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سائٹ رولز ہوں گے وہ آپ نے دونوں کے لیے یا ڈیفرنٹ کانٹریکٹرز کے لیے سیم بنا. سائٹ کے اوپر جو کام کر رہے ہیں, اب سائٹ رولز جو ہیں وہ سب کے لیے سیم ہونے چاہیے. لیٹ سپوز آپ کی سائٹ ہے, وہاں پہ کیا ہے جی, ٹریفک آ رہی ہے. اب آپ نے وہاں پہ رول بنا دیا, یہاں پہ رول یہ ہے کہ ون وے ٹریفک سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب ہے کہ دونوں کانٹریکٹرز کے لیے وہ رول موجود ہے, جوائنٹ رول ہے. اب دونوں کانٹریکٹرز یا ان کے جو ورکرز ہیں اس رول کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ہے کہ ایک کانٹریکٹر جو ہے وہ ون وے ٹریفک کو فالو کر رہا ہے, دوسرا کانٹریکٹر فالو نہ کرے, تو اس کیس میں کیا ہوگا, اس کیس کے اندر ایکسیڈنٹ جو ہے وہ obviously ہوگا. اسی لیے جوائنٹ رولز بنانا کیا ہے جی, بہت زیادہ ضروری ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوگا, جوائنٹ آکوپائرز اگر ہوں گے پریمیسز کے اندر تو ان کے بیہیویئر کی وجہ سے یا ان کے امپلیمنٹیشن کی وجہ سے آپ کے ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ کم سے کم ہوں گے. اسی طرح ٹریفک سسٹم جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ون وے ٹریفک سسٹم ہوگا. پھر جو وزٹرز آتے ہیں, وزٹرز کے آنے کے لیے جو پروسیجرز ہوں گے وہ بھی جوائنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, ایک کانٹریکٹر ہے, اس کے وزٹرز آتے ہیں, ان کے لیے ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کہ بھائی آپ جب تک پورے پی پی ایز نہیں پہنیں گے تو آپ آرگنائزیشن کے اندر نہیں آ سکتے. تو وہاں پہ یہ نہ ہو دوسرا کانٹریکٹر اس چیز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ کر رہا ہو. اگر وہ امپلیمنٹیشن نہیں کرے گا, اس کے وزٹرز آئیں گے پی پی ایز نہیں پہنے ہوئے, لیٹس سپوز ورک ایٹ ہائٹ ہو رہا ہے, وزٹر نے سر پہ کچھ نہیں پہنا ہوا, اوپر سے اینٹ گری اس کے سر پہ لگی اور اس کا سر کیا ہے جی, زخمی ہو گیا, اس کا سر کھل گیا.
ٹھیک ہے, اسے جو ہے تو کافی زیادہ سیریس انجری آ گئی. تو اس لیے جوائنٹ رولز کا ہونا ٹو کنٹرول دا وزٹرز یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ دونوں کنٹریکٹرز کے لوگ جو ہے وہ جب سائٹ کے اوپر آئیں دونوں نے پی پی ایز پہنے ہوں گے. دیٹ مینس کہ دونوں کنٹریکٹر کے وزٹرز جو ہوں گے وہ سیف ہوں گے. اس کے بعد ورک پلیس کے اوپر جو انسپیکشن ہوگی ٹو چیک ویدر دیر از سم ڈرا بیک یا کوئی ایسا گیپ موجود ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے بھی جوائنٹ انسپیکشن کا ہونا لازمی ہے, تاکہ دونوں کنٹریکٹرز کو جو بھی خطرات لائق ہیں, جو بھی خطرات انہیں یا جو بھی چیلنجز انہیں درپیش ہیں, ان چیلنجز کو کیا ہے جی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے, اس کے ساتھ اس کے اوپر کیا ہے جی کنٹرول میجرز لیے جا سکے, اور اسے کیا ہے جی کم سے کم کرنے کی جو ایکسیڈنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے یا جو ایکسیڈنٹ کی چانسز ہے اسے کم سے کم کرنے کی کوشش کی جا سکے. اس کے بعد ایمرجنسی پروسیجر جو ہیں وہ بھی سیم ہونے چاہیے دونوں کنٹریکٹرز کے لیے, تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی لیٹ سپوز اگر آگ لگ گئی ہے تو وہاں پہ سب کے لیے سیم سٹینڈرڈ ہو کہ بھائی آگ لگے گی, آپ کے پاس یہ اسمبلی پوائنٹ ہے, آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی بلڈنگ سے ایویکویشن کرنی ہے, اسمبلی پوائنٹ کے اوپر جانا ہے, وہاں پہ اٹینڈنس سب نے لگانی ہے. اٹینڈنس لگانے سے کیا ہوگا کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ جو ورکر آئے ہوئے ہیں آیا سب لوگ ایزیلی باہر ایویکویشن کر کے آ گئے ہیں یا نہیں آئے. اگر کوئی بندہ نہیں ہوگا تو دین کیا ہوگا جی اس بندے کو ریسکیو کرنے کے لیے جو آپ کے فائر مارشلز وغیرہ ہوں گے یا فائر فائٹرز ہوں گے وہ جائیں گے اور اسے ریسکیو کر کے لائیں گے. تو اسی لیے جوائنٹ ایمرجنسی پروسیجر ہونا بھی لازمی ہے. اگر ایک بندے کے لیے ڈفرینٹ ایمرجنسی پروسیجر ہے, ایک کانٹریکٹر کے لیے اور دوسرے کے لیے ڈفرینٹ ہے, تو اس طرح سے ہوگا کہ ڈیورنگ ایمرجنسی آدھے لوگ باہر آ جائیں گے, آدھے لوگ اندر رہ جائیں گے. تو کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو کیا ہے جی ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور کیا ہے جی ایکسیڈنٹ سویئر ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد فائر ڈرلز جو ہوں گی, جوائنٹ فائر ڈرلز ہونی چاہیے. وہی پروسیس جو میں نے آپ کو بتایا ایمرجنسی میں یا ان کیس آف فائر آپ نے کیسے رسپانس کرنا ہے, ایویکویشن کرنی ہے, اٹینڈنس کرنی ہے, ایمرجنسی جو ان کا اسمبلی پوائنٹ ہے اس کے اوپر جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے جی جوائنٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ویسٹ مینجمنٹ. اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو obviously وہاں پہ ویسٹ بھی جنریٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے مینجمنٹ کے لیے کیا ہے جی کہ ورک سائٹ سے دور ایک جگہ ڈیزگنیٹڈ ہو کہ بھائی سب نے ویسٹ اپنا جو ہے وہاں پہ ڈمپ کرنا ہے, وہاں پہ ڈسپوز آف کرنا ہے. اب دونوں جو آپ کے کانٹریکٹرز ہوں گے ان کے لیے سیم پروسیجر ہونا چاہیے, انہیں جو ہے تو سیم ایک جگہ کو ایلوکیٹ کرنا چاہیے, تاکہ پورا جو ویسٹ ہے ساری آرگنائزیشن میں دونوں کانٹریکٹرز کے ورک کی وجہ یہ نہ ہو کہ ایک جگہ پہ ایک بندہ ویسٹ ڈال رہا ہے, دوسری جگہ پہ دوسرا بندہ ویسٹ جو ہے تو وہ ڈمپ کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے ویسٹ مینجمنٹ پراپر نہیں ہوگی. ویسٹ مینجمنٹ اب پراپر نہیں ہوگی تو اس سے کیا ہے جی کہ آپ کی انوائرمنٹ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے. اس کے بعد لاسٹ جو چیز ہے, جب جوائنٹ آپ کے پاس آکوپائرز ہوں گے پریمیسز کے, تو آپ کی جو سیفٹی کمیٹی ہوگی اس کے اندر دونوں آپ کے جو آکوپائرز ہیں یا کنٹریکٹرز یا امپلائرز ہیں ان دونوں کے ریپرزینٹیٹیوز کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیلنجز ہوں گے, جتنے بھی ایکشن ریکوائرڈ ہوں گے, جتنی بھی رسک اسیسمنٹ ہوگی, اس کے اندر دونوں کنٹریکٹرز کا انوالو ہونا لازمی ہے, تاکہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی, ان کیس آف اینی ایکسیڈنٹ سیویرٹی سے کیا ہے جی بچا جا سکے, اور جتنے بھی پاسبل ایکسیڈنٹس ہیں ان کی اکرنس کو کیا ہے جی منیمائز کیا جا سکے. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے. Recording stopped. جی اب آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ اپنا کوشچن کر سکتے سر ایک کوشچن تھا جی.
سر یہ جیسے آپ نے کانٹریکٹر کا بتایا کہ اس میں اس کے لیے جو ہے جو بھی اس کی ہائرنگ ہے اور جو بھی کلائنٹ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو کافی زیادہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایسپیکٹ سے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹریکٹر ہائرنگ میں دیر از اے چانس کہ جو ہمارا ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسک ہے وہ انکریز ہو جائے اور ہمیں زیادہ جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسک اسسمنٹ میں جو ہے جب بھی ہم کانٹریکٹر سے کوئی کام کروا رہے ہیں تو اس کا رسک اسسمنٹ مور فورولی کرنا ہوگا بنسبت ایسی چیز کے جو کہ کلائنٹ سائڈ خود ہی کر رہی ہو اور اس میں کانٹریکٹر انوالو نہیں ہو.